تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، آخرت کے دن کا بادشاہ ہے، حساب کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا ہے۔ آج کے ہمارے اس معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر ان کا حل ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، آپ کی شریعت میں ہے، سیرت طیبہ میں ہے۔ اور سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ 3 فروری کو ہم نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیدہ خاتون اول حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں، آپ کی وفاداری کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دینا، تصدیق کرنا، اپنے مال سے معاونت کرنا، ہر معاملے میں حوصلہ دینا، وفاداری کی ایک مثال قائم کر دی ہے، اس کے متعلق ہم نے سماعت فرمایا۔ ایسی وفاداری کہ جس کے بعد جناب خاتم النبیین، سید ولد آدم، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر آپ کی وفاداری اور آپ کے ساتھ کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلایا نہیں ہے، اور آج کی خواتین اسلام کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کی زندگی اپنے خامدوں کے ساتھ اس طرح مثالی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ازواج نے، مسلمانوں کی امہات نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، پھر اسی سال حضرت ابو طالب کی وفات، ابو طالب بن عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو طالب، آپ کی وفات۔ یاد رکھیے، یہ ایک ہی سال میں 2 وفات ہوئی تھی، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غم اور پریشانی کا اظہار کیا، اس لیے کہ وہ دور تھا جب اسلام اپنی روشنیوں کے ساتھ، اپنی توانائیوں کے ساتھ ابھر رہا تھا اور اپنی کرنوں کو نکال رہا تھا۔ ایسے حالات میں جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہترین ساتھ تھا، اور دنیا کے اندر، معاشرے میں، گھر سے باہر، آبادی میں، قریہ میں، مکہ میں اور آس پاس قبائل میں، کسی بھی معاملے میں ہر دشمن سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب ابو طالب کا ساتھ نصیب فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ میری نماز گزر رہی ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں نے اور میرے بچوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، کسی کو فکر نہیں ہے صبح و شام کے اذکار کے
کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں حرام کما رہا ہوں، میرے بچوں کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میرے اخلاق سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں کہ میری بد زبانی سے لوگ تنگ ہیں، میرے ہمسائے مجھ سے تنگ ہیں یا مجھ سے راضی ہیں، ان باتوں کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ کسی سے ایمان کے جزیات میں سے نہیں ہے کہ تم نے ابو طالب کو کیا جانا تھا۔ ہمارے جھگڑے ان باتوں پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی کا تذکرہ ہم نے سنا تھا، آئیے آج ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کی وفات کا جو سانحہ ہوا تھا، آؤ آج اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے قیامت تک جو ارشاد فرمایا ہے، آج ہمیں اس بات کو سمجھ کر جانا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے آخرت کا معاملہ ہے، یہ ہمیں اپنے آخرت کو درست کرنے کا اس سے امیج ملے گا، راستہ ملے گا اور سوچ اور فکر ملے گی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ سامعین محترم، سیدنا مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی 1360 نمبر حدیث ہے، اور ایسے ہی یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی 24 نمبر پر موجود ہے، اور پھر اس کے مختلف کلمات اور حدیث کے حصے صحیح بخاری کی دوسری احادیث میں بھی موجود ہیں، دوسرے مقام پر بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب جب مرنے کے قریب ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے، اور ایسے چچا تھے جنہوں نے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں روکا ہوا تھا، آڑ بنے ہوئے تھے، آپ کے لیے گارڈ کا اور پہرے دار کا کام کیا کرتے تھے، آپ کی سیکیورٹی ابو طالب دیا کرتے تھے۔ اب دیکھو وقت یہ آ چکا ہے کہ ان کی روح نکلنے والی ہے، اور ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی پاس ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ہر دل عزیز ابو طالب سے کہتے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا۔ اے میرے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کہہ دو، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، کلمۃ اشہد لک بہا، اس کے ذریعے میں آپ کے لیے گواہی دوں گا کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ اے میرے چچا جان، آپ اس کلمے کو پڑھ لیں، کلمۃ اشہد لک بہا، ایک کلمہ آپ پڑھ لیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ اس کو پڑھیے، میں اپنے رب سے کہوں گا اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ابو جہل نے اور عبداللہ بن امیہ، جو دونوں پاس ہی تھے، قوم کے قبیلے کے تھے، سردار تھے وہ بھی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب۔ اے ابو طالب،
عبد المطلب کی ملت سے تو روگردانی کرنا چاہتا ہے، اس سے بے رغبتی کرنا چاہتا ہے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے؟ یا عمی قل لا الہ الا اللہ۔ محبت ہو تو ایسی ہو، احساس ہو تو ایسا ہو۔ بھتیجا کہہ رہا ہے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اپنے رب سے کہوں گا اے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں تو اسے معاف فرما دے۔ اور دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب عبد المطلب کی ملت سے تو منہ پھیر رہا ہے، اس سے روگردانی کر جائے گا، اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کی مخالفت کے باوجود وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے چچا جان کو یہی بات کہہ رہے ہیں، اے میرے چچا تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے، اپنی زبان سے کلمۃ، ایک کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ اشہد لک، تیرے لیے میں گواہ بن جاؤں گا، اپنے رب کے دربار میں تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ اور ابو جہل بن ہشام عبداللہ بن امیہ کہہ رہے ہیں ترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے ابو طالب تو منہ پھیرنا چاہتا ہے، روگردانی کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں کسی کو اچھی بات بتاؤ کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو نا یہ درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق اور حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ شرعیت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے اور محمد کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے یہ اس میں نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تھوڑا سا نرم ہو بھی جائے نا تو ساتھ والے کہتے ہیں بھائی ساڈے بڑے بڑے ایویں کرتے رہے ہیں، ہم اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ابو جہل نے اکسایا، عبداللہ بن امیہ نے اکسایا، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب اپنے باپ کے دین سے، اپنے باپ کی ملت سے تو بے رغبت ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس دعوت کو دے رہے تھے، دے کس کو رہے؟ اپنے چچا کو، اور ساتھ مخالف بھی کھڑے ہیں، تو چچا نے ابو جاہل عبداللہ بن امیہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ بات کہی، انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر کار بند ہوں، میں نے اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ وَآبَائِي يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآبَائِي يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآبَائِي يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ابو طالب نے یہ بات کہہ کے میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت اور دین پر ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے انکار کیا اللہ کا حکم آ گیا، فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہا عنک، کہا اللہ کی قسم، اما واللہ چچا میں اس وقت تک آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، اس وقت تک اللہ سے آپ کے لیے بخشش کا سوال کرتا رہوں گا جب تک میرا رب مجھے منع نہ فرما دے، جب تک میرا رب مجھے منع نہ فرما دے اس وقت تک میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا
کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ مشرکوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بخشش کی اور استغفار کی، اپنے چچا کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، بند کر دی۔ آئیے دوسری حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہ سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے 1360 نمبر، اور مسلم کی 24 نمبر ہے۔ سورۃ القصص 20ویں پارے کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 کی نظر میں اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اے میرے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں کل قیامت کے دن اس کلمے کی آپ کے لیے اللہ کے دربار میں گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب نے کہا، اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر مجھے قریش کا ڈر نہ ہوتا، مجھے ڈر ہے قریش کا کہیں وہ یہ بات نہ کہہ دے کہ اس نے کسی خوف کی وجہ سے اپنے بیٹے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، تو یقیناً میں تیری اس بات کو مان لیتا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا۔ چچے نے کیا کہا کہ اگر مجھے قریش کا ڈر نہ ہوتا، قریش کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ ڈر گیا ہے، یہ اپنی ملت سے ڈر گیا ہے، اپنے باپ کے دین سے ڈر گیا ہے، یا اس کو کوئی اور خوف لاحق تھا، یہ اپنے بیٹے یعنی بھتیجے کی بات پر اس نے ہماری ملت اور دین کو چھوڑ دیا ہے، تو یاد رکھیے جب یہ بات ابو طالب نے کہی تو آسمان سے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، جناب جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اِنَّكَ بے شک تو صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي بے شک آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ہے عقیدے کی بات، یہ ہے ہماری اصلاح کی بات، یہ ہے اللہ رب العزت کے قرآن کا پیغام، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب سرور عالم سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے، وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہوں، وہ آپ کے چچا ہوں، وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہوں، وہ آپ کے قریش کے قبیلے کے خاندان کے، وہ مکہ کے سرداروں کے لوگ جو ہیں، اگر آپ ان کو چاہتے ہیں ہدایت مل جائے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ کا کسی کو پسند کرنا اور کسی کے لیے تڑپ جانا اور کسی کے لیے ہدایت کی پوری کوشش کرنا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فیصلہ کیا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سبق یہ دیا ہے، اس امت کو عقیدہ یہ دیا ہے کہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود بھی نہیں ملتی، ہدایت اسے ملتی ہے جسے میرا رب دیتا۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جسے میرا رب ہدایت دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور قرآن کھلا ہوا ہے۔ سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 56 ہے۔ آج ان تمام کمزور ذہنوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں
ہم نے فلاں کو پیر مانا، وہ قیامت کے دن ہماری پار کروا دے گا، جوتوں سے پار کروائے گا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، تم جسے پسند کرو، آپ جس کی خواہش اور چاہت کریں، ہم اسے ہدایت نہیں دیتے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں کسی کے لیے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ جیسے ابو جہل بن ہشام یعنی عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کہا تھا اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اپنے دین کی ہدایت دے دے، اسلام سے سرفراز کر دو اور اسلام کو تقویت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے سرفراز کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، قرآن کہتا ہے۔ اور آج یہاں لوگ سادے لوگ عقیدے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، صرف اس بات پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں فلاں جو ہے، فلاں گدی نشین ہے، فلاں پیر ہے، فلاں بندہ ہے، میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، اس کے منظور نظر ہوں، اس کی کرم کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے، اس نے میری طرف دیکھ لیا ہے، مجھے تو کوئی فکر کی بات نہیں، قیامت کے دن میں اس کے پیچھے 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 جنت میں چلا جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت اتنی آسان سمجھ لی ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، جنت بڑی آسان ہے۔ جنت آسان ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں، اپنی مرضی اور خواہش میں کبھی جنت نہیں ملتی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور ہمارا ذہن اور تربیت کیا کی جاتی ہے؟ بس پوچھنا بھی نہیں کسی سے، بس ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ لوگو آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، سمجھو اللہ دعوت کیا دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو، ہدایت میرا رب ہی دیتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور جناب ابو طالب کی وفات یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اعمال کر کے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کو سیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ صرف کسی کے کہنے پر، کسی کے پیچھے چل کے اتنی بڑی جنت، نعمتوں والی جنت کی امید لگا کر اعمال، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ اذکار، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حق حقوق کی ادائیگی، نہ حلال اور حرام میں فرق، یہ سارے کام چھوڑ کے جی میں نے فلاں پر اعتقاد کر لیا میں بخشا جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ نہ کہتے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے رسول، اے محبوب کائنات علیہ السلام، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، تمہارا رب دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں